کہ اب تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے، ان سے عقیدت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ سارے انبیاء سے بالا تر ہیں، جبکہ قرآن اور یہ جو روایتیں ہیں ان سے تو بہت کلیئر کٹ میرے جیسے آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر نبی کی اپنی فضیلت کیا جائے۔ ان کی بنیاد وہ تعبیر ہے جو آپ نے اختیار کی، ہمارے نبی۔ جیسے ہی آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ تعصبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ہمارے نبی ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ افضلیت مطلقہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ آپ کو اسلامی ہسٹری اور اسلامی تاریخ میں کوئی گمراہ سے گمراہ فرقہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تمام مخلوق پر افضلیت کا منکر ہو۔ لیکن 15ویں صدی میں جو دین غامدی صاحب نے قائم کیا ہے، غامدی صاحب اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رسولوں تمام نبیوں سے افضل ہونے کا غامدی صاحب نے انکار کیا ہے۔ حمزہ علی عباسی جو کہ دین غامدی کے مبلغ ہیں اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بات میں بار بار یہ دین غامدی کا لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ کوئی غامدی صاحب اپنے کئی لیکچرز اور اپنے کئی بیانات میں صوفیہ کی تشریحات اور تعبیرات اور ان کی اصطلاحات کے الگ ہونے کی وجہ سے صوفیہ کے ایک شعبے اور ڈپارٹمنٹ کو دین تصوف کا نام دے چکے ہیں۔ اگر غامدی صاحب صوفیہ کے اس شعبے کو دین تصوف کا نام دے سکتے ہیں تو ہم بھی حق حاصل رکھتے ہیں کہ ہم بھی غامدی صاحب کی جو 15ویں صدی میں جو تشریحات پیش کر رہے ہیں اس کو دین غامدی کا نام دیں، اور ہم دیں گے۔ تو غامدی صاحب کے دین کے مبلغ حمزہ علی عباسی نے غامدی صاحب سے سوال کیا، ایک بڑا لمبا سوال کیا، اور سوال بھی انکاری انداز میں تھا، اور سوال یہ تھا کہ انبیاء کی افضلیت بڑا اہم ٹاپک ہے، اس میں ہم بڑا ڈینائل میں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، لیکن سر یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اوپر تھے۔ یہ عقیدے عام عقیدے ہیں۔ فار ایگزامپل وجہ کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ میں تو نعوذ باللہ بھی کہوں گا۔ یعنی حمزہ علی عباسی نے اس جملے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں، تو اس بات پر کہتے ہیں جی میں تو اس پر نبی علیہ السلام کو یہ کہنے پر نعوذ باللہ کہوں گا، یعنی یہ شاید کوئی گمراہانہ یا کفری عقیدہ ہے۔ اور پھر آگے حمزہ علی عباسی صاحب اسی سوال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی مسٹیکس کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے اور دیگر باقی قوموں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کی ہیں کہ ہمارے نبی صاحب سے افضل ہیں۔ اور وہ ہم مسٹیک کیا کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل مانتے ہیں۔ تو حمزہ علی عباسی نے اس عقیدے کو بنی اسرائیل کی غلطیوں میں سے ایک غلطیوں کے ساتھ مشابہ تشبیہ دی ہے، کہا کہ جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ غلطی اور مسٹیک کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح مسٹیک کر رہے ہیں۔ اور پھر حمزہ علی عباسی نے کہا کہ اب تو یہ اتنے عقیدے گہرے ہو چکے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ ان سے عقیدت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ کو سارے نبیوں سے بالا تر سمجھا جائے، جبکہ قرآن اور یہ روایتیں ہیں ان سے تو کلیئر کٹ میرے جیسا آدمی اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر نبی کی اپنی فضیلت ہے۔ یعنی حمزہ علی عباسی نے سوال میں ہی انکار کر دیا، اور اس انکار پر جو نا وہ سوال کیا غامدی صاحب سے، اور غامدی صاحب نے آگے جواب کیا دیا۔ غامدی صاحب آگے جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کی بنیاد وہ تعبیر ہے جو آپ نے اختیار کی ہے، ہمارے نبی۔ یہ بنیاد جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تو وہ سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ اور پھر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ تعصبات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی غامدی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ اس لفظ کو ہمارے نبی کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ تعصبات سے نکل جائیں گے، اور جب تک آپ ہمارے نبی کہتے رہیں گے یا ہمارے رسول کی تعبیر اور اصطلاح کو استعمال کرتے رہیں گے تو یہ جو ہے نا یہ تعصبات پیدا کریں گی۔ الیاذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غامدی صاحب جو 15ویں صدی میں نظریہ اور عقیدہ پوری امت کے خلاف پیش کر رہے ہیں، یہ دین غامدی کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور امت کے ائمہ محدثین علماء مفسرین کے
اتفاق اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے افضلیت مطلقہ تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات پر عطا فرمائی ہے۔ اب رہ گئی بات اس لفظ کی یا تعبیر کی کہ ہمارے نبی، تو قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے رسولوں کو، نبیوں کو اپنی طرف بھی ان کی اضافت کی، ان کی امتوں کی طرف بھی اضافت کی، اور اللہ رب العزت نے ان قوموں کی طرف بھی رسولوں کی اضافت کی ہے جن قوموں کی طرف اللہ رب العزت نے رسولوں کو، نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہاری طرف ہمارے رسول آ گئے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ موسیٰ سے اس سے پہلے پوچھا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت مومنین سے خطاب فرما کے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم اپنے رسول سے اس طرح پوچھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رسولکم کہا، تمہارے رسول۔ تو جو ہمارے رسول ہیں یقیناً ہم ان کو ہمارے رسول کہیں گے، ہمارے نبی کہیں گے۔ اب رہ گئی بات کہ سارے انبیاء ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں سارے رسول۔ تو اب دیکھیں جو نبی اللہ رب العزت نے دنیا میں رسول نبی مبعوث فرمائے ہیں، یقیناً ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جن رسولوں کو، جن نبیوں کو جن قوموں کی طرف مبعوث کیا ہے، تو ان نبیوں کو ان قوموں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جناب عیسیٰ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کے۔ ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اب نوح علیہ السلام کی نسبت ان کی قوم کی طرف فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ ہماری طرف مبعوث ہوئے تو ہمارے رسول ہیں۔ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سارے نبیوں کی شریعت پر نہیں چلتے، سارے نبیوں کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ تو اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں کیونکہ ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کلما جاء امتن رسولھا، جب بھی کسی امت کی طرف اس کا رسول آیا، رسولھا اس امت کا رسول آیا۔ اور ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں وقال لہم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، یعنی اس قوم کے نبی نے جو نبی اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمائے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ان کی قوم کی طرف اضافت فرمائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو، ان رسولوں کو ان قوموں اور ان امتوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ تو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہماری طرف مبعوث ہوئے تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساری امت کا یہ معمول ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے صحیح احادیث میں موجود ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ ہی اس انداز سے کرتے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی 7530 نمبر حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ صحیح بخاری 3159 نمبر حدیث ہے امرانا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی 3184 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سألنا نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ سنن نسائی 4572 نمبر حدیث ہے ھذا عہد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہے۔
سینکڑوں احادیث اس پر موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے تو وہ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے خبر دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عہد ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح کرتے تھے، اور پوری امت یہ لفظ استعمال کرتی ہے ہمارے نبی اور ہمارے رسول۔ جبکہ غامدی صاحب 15ویں صدی میں جو دین قائم کر کے بیٹھے ہیں، غامدی صاحب کہتے ہیں یہ تعبیر جب اٹھ جاتی ہے تو سارے تعصبات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ جب ہمارے رسول ہمارے نبی کی تعبیر باقی ہے تو مسلمانوں میں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں نعوذ باللہ تعصب ہے۔ تو غامدی صاحب یہ تعصب نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، تابعین بھی، ائمہ محدثین، یہ ساری اور ساری امت دیگر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے تعصب رکھتی ہے۔ بالکل ہرگز یہ عقیدہ غامدی صاحب نے جو بیان کیا ہے یہ امت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ امت تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے نبی ہمارے رسول کی اصطلاح استعمال کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو مختلف اسلوبوں سے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرما دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول، عظمتوں والے رسول آئیں جو تمہاری تصدیق کرنے، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اے نبیو اے رسولو تم سب نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے۔ سارے نبیوں سارے رسولوں کو اللہ رب العزت نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے کا اور ان کی نصرت اور مدد کرنے کا اللہ نے ان سے میثاق لیا، ان سے وعدہ لیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیوں سے اللہ رب العزت نے میثاق اور وعدہ لیا کہ تم نے میرے عظمتوں والے شانوں والے رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اور وہ کون ہے رسول؟ ہمارے نبی ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا میثاق لیا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو رتبہ اور مرتبہ جو ہے بعض نبیوں پر بلند فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیسرے پارے کے بالکل ابتدا میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، یہ رسولوں کی جماعت ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ اب جن کو اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے نبی ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی دلیل ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام رسولوں اور نبیوں پر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت و شان اور مقام بیان فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ارشاد بار تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، وَمِنْكَ اور آپ سے، وَمِن نوح اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اللہ رب العزت نے جب نبیوں سے عہد لیا تو عہد لینے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کی، حضور کو مقدم فرمایا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں رسولوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدم فرمایا۔ اور پھر یہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، یعنی امت عطا فرمائی، تو اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، امت عطا فرمائی تو بہترین امت عطا فرمائی۔
کتاب عطا فرمائی تو وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ لیا، شریعت عطا فرمائی تو سارے نبیوں کی شریعتوں سے اعلیٰ اور افضل عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن جو چیزیں اور شانیں عطا فرمانی، مقام محمود عطا فرمائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود بھی عطا فرمائے گا، وسیلے کا مقام عطا فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے حمد اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ شفاعت کبریٰ کا منصب اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے دلائل ہیں۔ اور معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے کھڑا کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز سب نبیوں کو پڑھوائی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا جو منصب اللہ نے معراج کی رات عطا فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی دلیل ہے۔ آپ سیرت اور حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، واقعہ معراج میں ساری حدیث موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے، 5940 نمبر روایت کے اوپر چیپٹر کا عنوان ہے باب و تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق، ساری مخلوق خدا پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا بیان۔ اور اس میں یہ حدیث 5940 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی قبر جو ہے نا کھلے گی، وَأَوَّلُ شَافٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ بیسیوں سینکڑوں احادیث موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت مطلقہ کی بالکل واضح دلیل ہے۔